السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ یار دیوانے رائٹر ضلع ظفر قسط نمبر 18۔ وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ حیران سی اندھیرے میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، کہیں میں غلط فارم ہاؤس پر تو نہیں آ گئی؟ اس نے خود سے پوچھا، لیکن ایڈریس تو یہی کا دیا تھا علی نے۔ اس نے سوچا اور ریزورٹ کے دوسری طرف بنے باغ میں آئی۔ وہاں بھی گھپ اندھیرا ہو رہا تھا، یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ قریب تھا کہ وہ علی کو فون کر دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک دھماکے کے ساتھ پورا فارم ہاؤس روشن ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر علینا۔ سب نے ہم آواز وغیرہ سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انہیں پہلے حیران سی ان سب کو دیکھنے لگی اور اگلے لمحے وہ بھاگتی آئی اور علی کے گلے لگ گئی۔ اگر میں سامنے سے ہٹ جاتا تو تم سیدھا دیوار سے ٹکراتی، علی نے شرارت سے کہا۔ اگر تم ایسا کرتے تو میں تمہیں پول میں دھکا دے دیتی۔ اس نے علی کے پیٹھ پہ مکہ مارا۔ سب ہیں یہاں پر، علینا نے سب کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ ہاں سب ہیں اور تمہارے لیے آئے ہیں، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم سب کتنے اچھے ہو، اس نے خوشی سے کہا۔ میرا کیک کدھر ہے؟ علینا نے اپنے نمونے بھائی سے پوچھا۔ شفا لا رہی ہے لڑکی، صبر رکھو ذرا، علی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ علی یہ کون ہے؟ اس نے لال لباس میں گمسم سی کھڑی ماریا کو دیکھتے ہوئے علی سے پوچھا۔ یہ ماریا ہے، روما آپی کی نند۔ اس نے ماریا کا تعارف کروایا تو علینا نے مسکراتے ہوئے اسے ہائے کیا۔ لو بھائی آ گیا کیک۔ شفا اور سامیہ کیک لے کر آئیں اور اسے ٹیبل پر رکھا تو کیک دیکھ کر علینا سمیت سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیک پر ایک چھوٹی سی بندریا بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم نے کوئی تمیز کا کیک نہیں بنانا میرے لیے، اس نے علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو شفا نے بنایا ہے، علی نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ تو شفا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ علینا مجھے ایک بدتمیز نے بنانے کا کہا تھا۔ شفا جی ہی مجھے پتا ہے شفا، تم پریشان نہ ہو، کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ چلو بھائی اب کیک تو کاٹو۔ ارسلان کو کیک کھانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی تھی۔ ہاں کاٹ رہے ہیں، موم بتیاں تو لاؤ بھائی، علی نے حمزہ کو مخاطب کیا تو اس نے 4-5 چھوٹی سی موم بتیاں لا کر کیک پر لگا دی۔ علینا نے موم بتیوں پر پھونک ماری تو سب نے تالیاں بجائیں۔ پھر اس نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا۔ ایک بار پھر سے سب نے ہیپی برتھ ڈے کہہ کر اسے وش کیا۔ علینا نے کیک کا کٹا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھایا، علی کی طرف بڑھا۔ علی نے کھانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ علینا نے سارے کا سارا کیک اس کے منہ پر مل دیا اور علی اگلے ہی لمحے علینا کی کھلکھلاہٹ اور علی کے کیک کو وہاں رونق لگا دی تھی۔ عمر کے کیمرے نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے مقید کر لیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ حریم حیدر ایک ساتھ کھڑے سیلفی لے رہے تھے۔ حمزہ نے اپنی بہن کو خوش دیکھ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ سب لوگ الگ الگ بکھرے ہوئے تھے۔ حنان ارد گرد سے بے نیاز صرف نیلی آنکھوں والی اس حور کو دیکھ رہا تھا۔ نیلے رنگ کی گھیردار فراک پر چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، دونوں کلائیوں پر بھر بھر کر نیلی کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ حنان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے تھوڑی دور کھڑی ماریا حنان کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خود سے بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مماثلت تھی دونوں میں، دونوں ہی اپنے اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہے تھے اور دونوں کی ہی محبوب ان سے بے نیاز تھے۔ مٹی کا میں مٹی کا تو، پانی ہوں میں پانی ہے تو، پھر کیوں جدا ہیں راستے۔ ماریا کی آنکھوں کے سامنے چند دن پرانا منظر چلنے لگا۔ وہ بخار کی حالت میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اس کے ماں باپ اس کے پاس ہی تھے۔ ممی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے صحیح کیا، تم نہیں جانتی ان دیسی ماں اور بہنوں کو، یہ لوگ اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں جس پر صرف ان کا حق ہوتا ہے، اور میں نے کون سا تمہیں اس سے شادی کرنے سے منع کیا تھا؟ میں نے تو انہیں آفر کی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کرا کے اسے کیلیفورنیا بھیج دیں، لیکن وہ خود ہی نہیں مانے، انہوں نے ناگواری سے کہتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ ممی میں پاکستان میں رہ سکتی ہوں، مجھے اس ملک میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے رہ لو تم اس ملک میں، لیکن پھر اسے تمہیں ایک الگ گھر لے کر دینا ہوگا، بلکہ اسے ہمارے گھر آ کر رہنا ہوگا۔ لیکن کیوں ممی؟ کیونکہ تم محلوں میں رہنے کی عادی ہو اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی گلی میں رہنے والا ایک عام سا انسان، جس کا گھر زیادہ سے زیادہ بھی 200 گز کا ہوگا، جس میں سے اسی گز کا تو صرف لون بنا دیا گیا ہے 80 گز کا، بلا وجہ اسے خوبصورت بنانے کو رہ گیا گھر تو وہ صرف 120 گز کا ہی ہوگا۔ تم کیسے رہو گی اتنے چھوٹے سے ڈربے میں؟ ممی میری سوچ آپ کی طرح نہیں ہے، میری قسمت میں اگر حنان نہیں ہوا تو بھی ممی میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جس کے لیے پیسہ سب سے قیمتی ہو۔ میں اسی ملک میں رہوں گی اور جس بھی انسان سے شادی کروں گی اسے اس کے گھر والوں کے ساتھ قبول کروں گی۔ ان چھوٹی گلیوں اور چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں مما، جو آپ جیسے محلوں میں رہنے والوں کے پاس نہیں ہوتے۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی لیکن شفقت صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ ساریہ بیگم آپ جائیں یہاں سے، ان کی سخت آواز پر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئیں۔ ماریا بیٹا میں آپ کی ممی کی سوچ نہیں بدل سکتا، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں کچھ کیوں نہیں کیا پاپا؟ اس نے
آپ کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ میری جان وہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایک نئے دنیا دیکھی ہے، میں نے اس لڑکے کے چہرے پر آپ کی ناپسندیدگی واضح دیکھ لی تھی۔ بیٹا میں ضرور آپ کے لڑتا آپ کی ماں سے، لیکن کس بنا پر، جب کہ وہ لڑکا آپ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ شفقت صاحب کی بات پر اس کا سر جھک گیا تھا۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کھلونا نہیں ہوتے، جو آپ کو پسند آ جائے تو آپ لے کر ہی رہیں گے۔ انسانوں کے پاس دل ہوتا ہے، ان کے اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ اور بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تمہیں وہ انسان نہ ملے جسے تم پسند کرتی ہو تو ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا جو تمہیں پسند کرتا ہو۔ ماریہ کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ہال میں واپس لوٹی۔ اس نے دیکھا کہ الینا مسکراتی ہوئی حنان کے پاس آ رہی ہے اور حنان کے چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ ماریہ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا اور ایک لمحے میں ہی اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ علی نے زبردستی اسے وہاں سالگرہ کی تقریب میں روکا تھا، وہ تو ویسے ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن علی کے کہنے پر رک گئی تھی۔ حنان اسے ناپسند کرتا تھا، اس بات نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنی اس بات نے پہنچائی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے وہاں رکنا دو بھر ہو گیا تھا۔ خاموش سے وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف الینا ہاتھ میں 2 گلاس کوک کے پکڑے حنان کے پاس پہنچی۔ کیسے ہو مسٹر جذباتی؟ اس نے شرارت سے پوچھتے ہوئے کوک کا 1 گلاس اس کے حوالے کیا۔ حنان نام ہے میرا، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور تصحیح کی۔ اچھا چلو مسٹر حنان خان جذباتی، کیسے ہو؟ حنان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ بلیک کلر کی شلوار کرتے میں ملبوس، بلیک سینڈل پہنے، گرے آنکھوں والا یہ مرد مسکراتے ہوئے واقعی بہت خوبصورت لگتا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، الینا نے اسے مخاطب کیا۔ میری مدد کس قسم کی؟ حنان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں علی کی شادی کروانا چاہتی ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تو حنان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ سیریسلی تم واقعی اس نمونے کی شادی کروانا چاہتی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، حنان ہنستا ہی چلا گیا۔ مانا کہ نمونہ ہے لیکن بہت پیارا ہے میرا بھائی، ایک نہیں ہزاروں لڑکیاں مل سکتی ہیں اسے، الینا نے خفگی سے کہا۔ ان ہزاروں لڑکیوں کو خودکشی کرنے کا شوق ہوگا، حنان نے مذاق اڑایا۔ تمہیں اس سے صرف یہ اگلوانا ہے کہ کہیں وہ کسی کو لڑکی کو پسند تو نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ تم اس کے دوست ہی اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ویسے علی اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہے، اس نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس ٹائپ سے کیا مراد؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا۔ اس ٹائپ سے مراد وہ لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے والا لڑکا نہیں ہے، وہ بس دوسروں کو تنگ کرنا جانتا ہے۔ محبت اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چلو میں پھر بھی کوشش کروں گا۔ حنان نے دور کھڑے علی کو دیکھتے ہوئے حامی بھری جو حیدر اور حریم کو چھیڑنے میں مصروف تھا۔ ہاں یہ تو ہے ایسے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ الینا، یہاں اتنے سارے بھی دوست ہیں علی کے، لیکن تم نے مجھ سے ہی کیوں مدد مانگی؟ حنان نے گلاس سائڈ پر رکھ کر کرتے کی آستینے کونے تک فولڈ کرنے لگا۔ کیونکہ وہ سب علی کے دوست ہیں، میری ان سے اتنی اچھی بات چیت نہیں ہے۔ رہی بات تمہاری، تو ہم دونوں تو دوست ہیں نا؟ الینا نے اقرار لینے والے انداز میں پوچھا تو آستینے فولڈ کرتے حنان کے ہاتھ تھمے۔ اس نے نظریں اٹھا کر الینا کو دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں ہم دوست ہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا میں تمہارا اچھا دوست ہوں؟ حنان نے اچانک سے پوچھا۔ ہاں لیکن علی سے کم، اس نے شریر لہجے میں کہا تو حنان ہنس دیا۔ اسی وقت رچنا نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ اچھا مسٹر جذباتی، میں جا رہی ہوں، تم سے جو کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ اس نے جانے سے پہلے اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے باس، حنان نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے، کیا چکر ہے؟ عمر نے اچانک ہی اس کے کندھے پر کونی ٹکاتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ کچھ تو ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تو کیوں اتنا خوش پھر رہا ہے؟ حنان نے الٹا اس پر سوال داغ دیا، لیکن وہ ویسے ہی سکون سے بولا۔ ابھی تو میرے خوش رہنے کے دن آئے ہیں۔ اس کی بات پر حنان مسکرایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میرے یار۔ حنان نے دل ہی دل میں اسے دعا دی۔ سب بہت خوش تھے، اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ ایک انسان یہاں سے بہت دکھی ہو کر گیا ہے۔ اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹا، اسے اپنا آپ تنہا لگا ہے، اور وہ انسان آج رات بہت رونے والا ہے، لیکن کسی کو معلوم ہی نہ تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے نہیں یاد کہ اس نے آخری بار بلکہ فجر کی نماز کب پڑھی تھی۔ اللہ، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے ایک بات جان لی ہے کہ انسان ہمیشہ جو چاہتا ہے وہی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ حنان بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بار بار ایک ہی انسان کے آگے اپنے آپ کو گرا رہی تھی، اور یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، صرف اللہ کے آگے بھیک مانگنی چاہیے۔ یا اللہ، مجھے آپ حنان نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے حلقہ احباب میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ میرے بغیر خوش ہے اور میں اسے ساری زندگی خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔
مجھے حنان نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے اللہ، وہ محبت جس سے میں ساری زندگی دور رہی، وہ میں بھٹکتی رہی۔ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں اللہ۔ وہ ہچکیوں سے رو دی، کافی دیر تک وہ ایسے ہی روتی رہی، اور جب وہ چپ ہوئی تب اسے ایسا محسوس ہونے لگا اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا ہے۔ نہ جانے یہ سکون کہاں سے آیا تھا، ایسا اطمینان تو کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اسے۔ وہ جائے نماز پر ہی سو گئی تھی بے حد گہری نیند میں، جیسے اسے کبھی کوئی دکھ ملا ہی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، بے شک تم قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ اور ماریا شفقت نے یہ 1 قدم بڑھا دیا تھا اور اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انکل، آپ کا اپنے بیٹے کا ولیمہ کروانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ علی آج پھر عمر کے ابو کے سامنے حاضر تھا۔ عمر ان کے ہاتھ کے ناخن تراش رہا تھا اور وہ علی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے میری شادی تو ہونے دو، انہوں نے سکون سے کہا۔ ارے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، پہلے عمر کا ولیمہ تو کروا دیں۔ لیکن عمر کی شادی کب ہوگی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کبھی وہ عمر کو پہچانتے تھے تو کبھی نہیں پہچانتے تھے۔ اس کی شادی پچھلے مہینے ہوئی تھی۔ کس کی شادی؟ عمر کی۔ کون عمر؟ ارے آپ کا بیٹا۔ میرے بیٹے کی شادی تو ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ آپ اس کا ولیمہ کروا دیں۔ ٹھیک ہے میں کروا دوں گا، لیکن پھر میری شادی کون کرائے گا؟ ابے تیرے ابو کو شادیاں کرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ علی نے تنگ آ کر عمر سے پوچھا جو ان دونوں کے مکالمے پر ہنس رہا تھا۔ انسان بن جا، عمر نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہاں تو انکل ہم کہاں تھے؟ علی دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کو آفاق صاحب میں باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ انکل کس کو بولا تم نے؟ آپ کو؟ میری اور تمہاری عمروں میں فرق ہی کتنا زیادہ تھا، 3-4 دن ہی بڑا ہوں گا میں تم سے، وہ برا ہی مان گئے۔ صحیح کہہ رہے ہو آفاق جانی، ہم دونوں بچپن میں ساتھ ہی کھیتوں میں چھپن چھپائی کھیلتے تھے اور چچا کے باغ سے املیاں چرا کر کھاتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ علی نے ایسے کہا جیسے سچ میں ان سے 3-4 دن ہی چھوٹا ہو۔ ہاں مجھے یاد ہے، پھر ایک دن تمہیں دمہ ہو گیا اور تم کھانستے مر گئے تھے۔ تمہارے مرنے کے بعد میں نے بڑا یاد کیا تھا تم کو، سوری میں بہت ہنسی آ رہی ہے، سو بنی عمر کے منہ سے کہہ کے فوارہ پھوٹا تھا۔ یہاں میری یہی حالت ہو رہی ہے جب کہ علی کو دن میں حقیقتاً تارے نظر آ گئے تھے۔ چلے ابو، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا، میں نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہاں چلو، اور تم پھر آنا، میں انتظار کروں گا، انہوں نے علی سے کہا۔ جاتے جاتے یہ تو بتا جائے کہ عمر کا ولیمہ کب کرنا ہے؟ اب تو ارسلان اور حیدر کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ علی گھوم پھر کر وہیں آ گیا۔ ان دونوں کی شادیاں کب ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ اگلے ماہ، ان کی شادی سے پہلے عمر کا ولیمہ ہوگا، انہوں نے اعلان کیا۔ یہ ہوئی نا بات! چل بیٹا، عمر اپنے ولیمے کی تیاری پکڑ لے۔ اس کی بات پر عمر ہنسا تھا اور پھر آفاق صاحب کو ان کے کمرے تک چھوڑنے چلا گیا۔ ان کو چھوڑ کر واپس آیا تو علی بھی بس جا ہی رہا تھا۔ علی تو دن میں 1 آدھ چکر لگا لیا کر، تیرے آنے سے ابو خوش ہو جاتے ہیں، عمر نے اسے مخاطب کیا۔ ضرور، جیسے تمہارے ابو ہیں ویسے ہی میرے بھی ہیں۔ نہیں تمہارے تو بچپن کے دوست ہیں، علی عمر نے شرارت سے کہا تو دونوں ہنس دیے۔ یار حنان، یہ غلط بات ہے، تو ابھی جا رہا ہے جبکہ شادی قریب ہے، حیدر نے منہ بناتے ہوئے حنان سے کہا جو کہ پیکنگ کر رہا تھا۔ میرے منّے، میں نے کہا نا تیری مہندی تک واپس آ جاؤں گا، پھر کیوں اداس ہو رہا ہے؟ حنان نے اسے بچوں کی طرح پچکارا تو سب ہنس دیے۔ حنان کے کسی قریبی کزن کی شادی تھی جس کی وجہ سے ان کی پوری فیملی 2 ہفتے کے لیے پشاور جا رہی تھی اور حنان کو بھی جانا پڑا تھا۔ ہم لوگ مل کر ہلا گلا کرتے، کتنا مزہ آتا نا۔ اور تو ہے کہ ابھی جا رہا ہے؟ حمزہ نے بھی حیدر کی تائید کی۔ کہا تو ہے جلدی واپس آ جاؤں گا، اور ہلا گلا کرنے کو تو یہ نمونہ ہے نا۔ حنان نے انگلی سے علی کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، علی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ادب سے کہا۔ تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ عمر کی نظر ارسلان پر پڑی تو پوچھا۔ مت پوچھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اس نے بیزاری سے کہا۔ ٹھیک ہے نہیں پوچھتے، عمر نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا بتا رہا ہوں، کل امی اور ثنا کو لے کر گیا تھا مال شاپنگ کے لیے، لیکن خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑا۔ کیوں، دکان والے نے تیرے محاورے سن کے سامان بیچنے سے انکار کر دیا کیا؟ علی نے مذاق اڑایا۔ جو سوٹ امی کو پسند آ رہا تھا وہ ثنا کو پسند نہیں آیا، جو ثنا نے پسند کیا وہ امی کو پسند نہیں آیا۔ آج پھر جانا پڑے گا دونوں کے ساتھ سر کھپانے، اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ارسلان نے دکھ سے بتایا۔ بھائی یہ مصیبت تو نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ بھائی یہ مصیبت تو نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالی ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا شادی کرنے کو، حنان نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہے تو، لیکن اب بچتا ہے کیا ہو جب بھینس ہی گئی پانی میں، ارسلان نے دکھ سے کہا۔ میرے بھائی تو نہیں بولا کر محاورے، تجھے خدا کا واسطہ ہے، حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
تھوڑی دیر بعد وہ سب حنان سے مل کر اپنے اپنے گھر واپس چل دیے تھے۔ پہلے عمر کا ولیمہ، پھر دو شادیاں تھیں، بہت سے کام پڑے تھے۔ حمزہ گھر واپس آیا تو اسے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ لاؤنج میں رشنا بیٹھی ہوئی تھی، یقیناً وہ حریم سے ملنے آئی تھی۔ براؤن رنگ کا لباس زیب تن کیے، لمبے بالوں کی چوٹی دائیں کندھے پر ڈالے، ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ کیسی ہو روپنزل؟ حمزہ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور حمزہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکان پھیلی ہے حمزہ کو دیکھ کر۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، کافی دنوں بعد آئی ہو، کہاں ہوتی ہو آج کل؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا اتنے برسوں بعد ملے ہیں، انہی کے ساتھ ہوتی ہوں، ابھی حریم نے شاپنگ پر ساتھ چلنے کے لیے بلایا تھا تو آئی ہوں، لیکن وہ میڈم خود غائب ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ اسی وقت تحریم بیگم ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر وہاں آئیں۔ آ گئے تم، یہ دیکھو رشنا براؤنیز بنا کر لائی ہے، انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے حمزہ سے کہا۔ خود رشنا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ کیوں لے آئیں؟ مجھے بتا دیا ہوتا، اس نے پیار سے کہا۔ ارے بیٹا، ان کاموں کی تو اب عادت ڈالنی ہے، حریم چلی جائے گی تو میں ہی کروں گی پھر سب، انہوں نے تھوڑی خوشی اور تھوڑی اداسی سے کہا۔ کیا مطلب، آپ کا بہو لانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ حمزہ نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ ہاں کیوں نہیں، کون سی ماں ہوگی جسے اپنے بیٹے کی شادی کے ارمان نہیں ہوں گے۔ حریم کو رخصت ہونے تو پھر تمہارا بندوبست بھی کرتی ہوں۔ حمزہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا، جبکہ رشنا نے سر جھکا لیا تھا۔ شفقت صاحب اور ساریہ بیگم کیلیفورنیا واپس چلے گئے تھے، لیکن ماریہ نہیں گئی تھی، وہ اپنے بھائی بھابھی کے پاس رک گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے پرسکون رہنے لگی تھی۔ آج بھی وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور مالی حیران سا کھڑا تھا کہ جو کبھی اٹھ کر پانی نہیں پیتی تھی وہ آج پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ اسی وقت پورچ میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ ماریہ حیران سی وہاں آئی، لیکن گاڑی سے نکلتے وجود کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت پھیلی تھی۔ تم واپس کب آئے؟ اس نے خوشی سے پوچھا تو بلیک جینز پر نیوی بلو شرٹ پہنے ہوئے وہ ہینڈسم سا لڑکا مسکرایا۔ کل رات ہی آیا تھا، اس نے آنکھوں پر سے گوگلز اتارے اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارے کو ہمیشہ جینز اور شرٹ پہنے دیکھا تھا اور دوپٹہ تو اس کے لباس کا حصہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس نے آف وائٹ اور میرون امتزاج کا شلوار کرتا زیب تن کیا ہوا تھا اور سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے پھیلایا ہوا تھا۔ اسٹیپ کٹنگ والے بال، جنہیں وہ ہمیشہ ڈائی کرا کے کھلا چھوڑ دیتی تھی، آج اپنے اصل سیاہ رنگ میں تھے، جسے اس نے سلیقے سے سمیٹ کر پونی باندھی ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ واقعی، تھینک یو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اندر تو آؤ، ماریہ نے اسے اندر آنے کو کہا اور مڑ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا۔ بھابی دیکھیں کون آیا ہے، اس نے اندر آ کر روما کو آواز دی۔ کون آیا ہے؟ روما ہاتھ پہنچتے باہر آئی تو اگلے لمحے خوشی سے چیخی۔ صفی، تم کب آئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو صفدر ہنستا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ کل رات ہی آیا تھا اور مجھے بتایا تک نہیں، روما نے خفگی سے کہا۔ وہ تینوں لاؤنج میں رکھے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ صفدر اور روما ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، آج حیدر آ رہا تھا آپ کو لینے کے لیے، لیکن میں نے اس کو منع کر دیا اور خود آ گیا۔ حیدر کے نکاح کے فوراً بعد ہی صفدر کو کمپنی کی طرف سے ایک پروجیکٹ کا ہیڈ بنا کر لاہور بھیجا گیا تھا، جس کے بعد وہ اب آیا تھا۔ وہ کیوں لینے آ رہا تھا مجھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ظاہر ہے بچوں، شادی میں 2 ہی ہفتے باقی رہ گئے ہیں، اب تو آپ کو وہیں ہونا چاہیے، چلے جائیں، جا کر اپنا سامان باندھیں، میں آپ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اچھا جا رہی ہوں پیکنگ کرنے، میں آپ دونوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ماریہ اٹھ کر جانے لگی تو صفدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اور چائے بناؤ گی؟ ہاں میں ہی بناؤں گی، مجھے کیا پھوڑ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ نہیں، لیکن میں بجو کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں، اس نے فرمائشی لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی بناتی ہوں اپنے بھائی کے لیے، وہ محبت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماریہ تم صفی کو کمپنی دو، جب تک میں چائے لاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں صرف 4 مہینے کے لیے شہر سے باہر گیا تھا، لیکن میرے پیچھے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ ہاں بہت کچھ ہوا تھا ہاں یہاں، لیکن تم فکر مت کرو، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ حیدر نے حریم کو منا لیا اور وہ مان بھی گئی ہے۔ میں نے ان دونوں کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک انسان کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو۔ صفدر کی بات پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، یقیناً اسے حیدر نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ نہیں صفی، برباد تو میں پہلے ہی ہو رہی تھی، اب تو مجھے صحیح رستہ ملا ہے۔ کبھی کسی انسان کے لیے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیے، انسان کے لیے نا۔ لیکن میں تو کسی انسان کے لیے نہیں بدلی، اس نے سادگی سے کہا۔ مطلب؟ صفدر سمجھا نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلا ہے صفی، مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ جسے میں محبت سمجھ رہی تھی دراصل وہ محبت نہیں تھی، میں صرف اسے پسند کرتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا تھا، اس لیے زبردستی حنان کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کسی غلط راستے پر جانے سے بچا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں حنان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھاتی، خدا نے میری آنکھیں کھول دیں۔
کہ وہ ماریہ تو نہیں تھی جسے صفدر جانتا تھا۔ اس کی باتوں میں اللہ کا ذکر کب سے آنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، تمہیں سچ میں اس سے محبت نہیں تھی؟ اس نے خوشگواری سے پوچھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ گڑبڑایا۔ میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ تو سچ شکر کہ روما کا چھوٹا بیٹا سلمان وہاں آ گیا تو وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سلمان ادھر آؤ ماموں کے پاس۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ماریہ تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ اس نے بات ہی بدل دی۔ میں 2 ہفتے پہلے وہاں آ کر کیا کروں گی؟ ہاں شادی سے 1-2 دن پہلے ضرور آ جاؤں گی، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، اس نے کہا اور سلمان کے ساتھ کھیلنے لگا، جبکہ ماریہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے صفدر بہت زیادہ خوش ہے، جیسے اسے کوئی بہت بڑی خوشی اچانک سے ہی ملی ہو۔ لیکن دلوں کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہے۔ موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ وہ موسم انجوائے کرنے پارک میں آ گئی۔ پارک میں برستی بوندوں کے نیچے چہل قدمی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ بھی ٹریک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں درخت سے ٹیک لگائے کھڑے حنان پر پڑیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی، پھر اگلے ہی لمحے تیز سے اس کے پاس آئی۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو پشاور چلے گئے تھے نا؟ الینا نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو جواباً وہ دھیرے سے ہنسا اور اگلے ہی لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ الینا نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اوہ تو یہ میرا وہم تھا، پاگل ہوں میں بھی بالکل، اس نے ہنستے ہوئے خود سے کہا اور آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ اسے حنان دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ اپنی گرے آنکھوں کے ہم رنگ شلوار کرتے میں ملبوس کرتے کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کرتا چلا آ رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چلتے چلتے اس کے سامنے آیا، پھر سے غائب ہو گیا۔ مجھے ہر جگہ تم کیوں نظر آ رہے ہو مسٹر جذباتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ حنان نام ہے میرا، وہ اس کے برابر میں آ کر خفگی سے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کا عکس پھر سے غائب ہو گیا۔ تم میرے سر پر سوار ہو گئے ہو، مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور پارک سے باہر آ گئی۔ پارک سے لے کر گھر تک جاتے ہوئے وہ اسے کئی بار نظر آیا، کہیں وہ بینچ پر بیٹھا اسے یہی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہیں وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا، کہیں وہ محب وطن پاکستانی بنا اسے لیکچر دے رہا تھا۔ غرض ہر جگہ وہی تھا۔ بہت تیزی سے گھر آئی اور دروازہ بند کیا۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شفا اسے لان میں ملی۔ تم یہاں خیریت؟ الینا نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی بور ہوئے تھے، سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ تم کہاں تھی؟ میں موسم انجوائے کر رہی تھی، وہ کہتے ہوئے ایڑیوں کے بل گول گول گھومنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شفا نے آنکھیں بند کر کے گول گول گھومتی الینا سے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں آج۔ وہ گول گول گھومتی قریب رکھے جھولے پر بیٹھ گئی جو علی نے خاص طور پر اس کی فرمائش پر لگوایا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں خوش ہو اتنا؟ شفا نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ تو کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن میں تو بلا وجہ کے ہی خوش ہوں، اس نے کہتے ہوئے جھولا جھولنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا حنان کہیں آس پاس ہی کھڑا ہے، اس کے بچپنے پر دھیرے سے ہنس رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے برستی بارش میں جھولا جھولنے لگی۔ میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ہی ایک نام، تیری یاد ہم سفر صبح و شام۔ اٹھ جاؤ عمر، آج تیرا ولیمہ ہے بھائی، اور کب تک گدھے بیچ کر سوئے گا؟ ان چاروں نے صبح ہی صبح عمر کے گھر میں دھاوا بول دیا تھا۔ سامیہ تو ویسے ہی کل سے ثنا کے گھر رکی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے اسے کہا تھا کہ کیا ہوا اگر تمہاری شادی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تو ہم تمہارا ولیمہ پورے دھوم دھام سے کریں گے اور تم اب اپنے ولیمے سے ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال جاؤ گی۔ اور وہ مان گئی۔ وہ شاید پہلی دلہن تھی جو اپنے ولیمے والے دن رخصت ہوتی۔ ابے گھوڑے ہوتے ہیں، گدھے نہیں ہوتے، حیدر نے ارسلان کی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے محاورے کی تصحیح کی۔ اٹھ جا بھائی، کب تک سوئے گا؟ حمزہ نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ سوئے دینا یار، اس نے دوبارہ سے چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوتا رہ جائے اور تیری دلہن کو کوئی اور لے جائے۔ علی نے اسے ڈرایا تو اس نے کھینچ کر تکیہ اس کے منہ پر مارا۔ تیرے منہ میں گھی شکر، ارسلان نے ناگواری سے کہا تو عمر نے دوسرا تکیہ اس کے منہ پر مارا۔ لعنت ہو تجھ پر، زندگی میں پہلی بار تو نے کوئی محاورہ صحیح بولا، لیکن افسوس صحیح محاورے کا استعمال غلط جگہ کیا ہے تو نے، حمزہ نے دکھ سے کہا۔ تو مجھے کیا بولنا تھا؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تکیہ اس کے سر پر لگا تھا، تجھے کہنا تھا تیرے منہ میں خاک۔ حیدر نے حسب عادت، حسب توقع، حسب معمول اس کی تصحیح کی تھی۔ چل اٹھ جا، اب بہت سو لیا تو نے۔ حمزہ نے اس کی چادر کھینچی اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔
چل جا، منہ ہاتھ دھو کر آ، پھر ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ علی اسے باتھ روم کی جانب دھکیلنے لگا لیکن وہ رکا اور پیچھے مڑا۔ لیکن تم لوگ صبح صبح یہاں کیوں آئے ہو؟ تیری آزادی کا آخری دن منانے۔ چل اب جا، علی نے دانت نکالتے کہا، پھر اسے باتھ روم میں دھکا دے دیا۔ وہ لوگ اس کا انتظار کرنے لگے لیکن 10 منٹ گزر جانے کے بعد بھی عمر باہر نہیں آیا۔ عمر کتنی دیر ہے بھائی؟ علی نے دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کہیں تو فلش تو نہیں ہو گیا اندر؟ علی نے پھر سے پوچھا تو حیدر نے اسے گدی سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اسی وقت عمر بھی تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آ گیا۔ تجھے ہم نے منہ دھونے بھیجا تھا اور تو نہا کر آ رہا ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میں روز صبح آفس جانے سے پہلے نہاتا ہوں، اس نے تولیہ علی کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن آج تو آفس نہیں جائے گا؟ علی نے وہیں تولیہ ارسلان کے سر پر ڈال دیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آج تیری شادی ہے۔ شادی رات میں ہے اور آفس میں صبح جاتا ہوں، عمر نے کہا۔ اتنی دیر میں حیدر اس کا ناشتہ وہیں لے آیا تھا۔ لیکن آج تو آفس نہیں جائے گا۔ پر کیوں؟ کیونکہ آج سیلون جائے گا، علی نے سکون سے کہا۔ او بھائی، مجھے کسی سیلون نہیں جانا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، عمر نے فوراً انکار کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مت جا سیلون، مگر ہمارے ساتھ شاپنگ پر تو چلے گا نا؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ تو نے شادی کا جوڑا لینا ہے، ارسلان نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اچھے خاصے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک پہن لوں گا، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بھائی اللہ کی قسم، تیری اپنی ہی شادی ہے، علی نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو عمر نے اسے گھورا۔ دیکھ، تو سیلون نہیں جانا چاہتا، چل کوئی بات نہیں، لیکن شاپنگ پر تو چلے گا، حیدر نے کہا۔ تو کوئی ایک چل لے میرے ساتھ، سب کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیونکہ ہم سب ویسا ہی سوٹ لیں گے جیسا تو لے گا، ارسلان نے سب کے ساتھ چلنے کی وجہ بتائی۔ وہ کیوں؟ عمر نے پھر حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ہم شہ والے بنیں گے نا، علی نے مزے سے بتایا تو عمر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر کے ولیمے والے دن ہی حنان کراچی پہنچ گیا تھا، جو کہ عمر سمیت سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ تو کل آنے والا تھا نا؟ عمر نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے بیسٹ فرینڈ کی شادی اور میں نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا۔ فنکشن میں علی کی بدتمیزی عروج پر تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ سامیہ کو کسی نہ کسی حوالے سے چھیڑتا تھا اور وہ بیچاری دلہن بنی اس کا سر بھی نہیں پھاڑ سکتی تھی۔ تیری حرکتیں دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے اپنی شادی پر نہ بلاؤں، ارسلان نے اس کی بک بک سے تنگ آ کر کہا تھا۔ میں بن بلایا مہمان بن کر آ جاؤں گا لنگڑے، اس نے دانت نکالے تھے۔ حنان نے دیکھا تھا کہ اس کے سامنے دیکھ کر علینا کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ ولیمے کے بعد آج حیدر، ارسلان، حریم اور ثنا کی مہندی تھی۔ سب ڈھولک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں تو بھائیوں، اب سب کے لیے ایک گانا عرض ہے، علی نے گلا کھنگارتے ہوئے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں جھولا جھلاؤں کس کو، میرا ساجن گیا جس کو میں کہیں میں تمہیں چپل اتار کر ماروں گی علی اگر تم نے اب یہ گانا گایا تو، حریم نے غصے سے کہا۔ سوری آنٹی جلالن، غلطی ہو گئی، علی نے فوراً کان پکڑے تھے۔ ہاں تو بھائیوں اور ان کی بیویوں، میں ایک اور گانا گاتا ہوں، علی نے ایک بار پھر سب کو مخاطب کیا۔ کوئی فضول ہی گائے گا، ارسلان نے بیزاری سے کہا۔ علی نے گانے کے لیے منہ کھولا تھا، کسی نے پیچھے آ کر اس کے منہ پر اپٹن اور ہلدی بھرا ہاتھ مل دیا۔ علینا چڑیل، وہ چیخا لیکن علینا یہ جا وہ جا ہو چکی تھی۔ شاباش علینا، حریم نے علینا کو شاباشی دی۔ حمزہ نے تو اٹھ کر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ سب ہنس رہے تھے لیکن اگلے ہی لمحے علی اٹھا اور تھال میں رکھی اپٹن اٹھا کر حمزہ کے سر پر مال دی۔ بنا آپ ویڈیو، علی نے اسے کہا۔ کمینے، حمزہ کہہ کر اسے مارنے لپکا لیکن اتنی دیر میں وہ حیدر کے منہ پر بھی اپٹن مل چکا تھا۔ حیدر اس سے بدلہ لینے کے غرض سے ہاتھ میں اپٹن لے کر اٹھا اور علی کو لگانے اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی علی سامنے سے ہٹ گیا اور حیدر کے ہاتھ میں لگی ساری اپٹن ارسلان کے منہ پر لگ گئی۔ سوری، میں تو اس کو لگا رہا تھا، حیدر نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ ارسلان کو بھی اپٹن ہاتھ سے ملتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ لیکن ارسلان نے ساری اپٹن اس کے بالوں پر لگا دی کیونکہ منہ پر تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں بچی تھی۔ صرف چند منٹوں میں ہی وہ سب اپٹن ثنا آ چکے تھے۔ آج ارسلان اور ثنا کا ولیمہ تھا جس کے اگلے دن حریم کی رخصتی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر ساتھ بیٹھے تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دیکھ لے ارسلان، ایک ڈاکٹر سے شادی ہوئی ہے تیری، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ کر بیچ آئے۔ حمزہ نے اسے ڈرایا تھا۔ اس لڑکی نے اسے بچے کا زخم مندمل کیا تھا، وہ کیسے اس کے ہاتھ پیر توڑ سکتی ہے؟ اس آواز پر سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا۔ انکل فیضی، ثنا اور ارسلان نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہو بچوں، تمہارے باپ نے کارڈ بھجوایا تھا، اسی لیے آیا ہوں، مجھے بن بلائے مہمان مت سمجھنا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے۔ آئیے انکل، آپ کی
بھی تصویر کھنچوائیں انکل ان کے ساتھ، ہو بڑے اچھے لگے آپ، ہو علی نے ہو بہو ان کی نقل اتاری۔ کون ہو تم بدتمیز لڑکے، ہو میں اس کا دوست ہوں انکل، ہو علی نے باز نہیں آیا۔ انسان بن جا، ارسلان نے اس کی کمر پر چٹکی نوچتے ہوئے کہا۔ لے بن گیا، علی نے شرافت سے کہتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سننا ارسلان کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ اگلے دن حریم کی رخصتی کا دن آ گیا۔ وہ پورا دن کام میں گزرا۔ حریم بھی پارلر گئی ہوئی تھی۔ حمزہ اس سے مل ہی نہیں سکا۔ وہ تیار ہو کر آئی تو تھوڑی دیر ہی لڑکیوں کے ساتھ گھر بیٹھی اور پھر باہر چلی گئی۔ صبح سے ہی حمزہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کسی کے الگ ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ بچپن سے جس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا اور کھیلتا تھا، آج وہ بہن کسی اور کے گھر بس آنے جا رہی تھی، مطلب وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ بے شک وہ دور نہیں جا رہی تھی، لیکن جا تو رہی تھی نا۔ وہ ابھی تک حمزہ سے ناراض تھی، کیونکہ وہ حیدر کی ساری حرکتوں میں حمزہ کو بھی برابر کا شریک سمجھتی تھی، لیکن حمزہ بدتمیز بھی اسے منانے نہیں گیا تھا۔ بارات بھی آئی، سب نے بھنگڑے بھی ڈالے، رسمیں بھی ہوئیں اور پھر رخصتی کا وقت بھی ہو گیا۔ حریم اپنے ابو امی سے ملی اور پھر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ وہ سہج کر قدم اٹھا رہی تھی اور اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی۔ اتنی بکواس چائے بنائی ہے تم نے، بالکل اپنی شکل جیسی۔ میں نہیں پی رہا، اسے دوبارہ بنا کر لاؤ۔ اس کے قدم سلو ہوئے۔ اگر اس نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہوگا نا تو میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ حریم کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ حریم میری پیاری بہن ہو نا تم، ایک بار سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ حریم رکی۔ ڈرو مت حریم، اسکول میں بھی ہوں گا تمہارے ساتھ۔ حمزہ بچپن میں اسے گھسیٹتے ہوئے اسکول لے جاتا تھا اور یہی جملہ کہتا ہے۔ حریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حمزہ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اجنبی سے لگتے ہو، بچپن کا ساتھ تھا یاری یہ یارا تیری، کتنا ایمان تھا، وقت کہاں لے آیا یہ واسطے جو ہو رہا ہے یارا، سب خواب تھے۔ حریم نے جیسے اسے دیکھا تو اس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اور آہستہ سے بولی، سوری چڑیل۔ حریم روتے روتے ہنس دی اور اگلے لمحے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہوئی تھی اس منظر پہ۔ اچھا رونا بند کرو ورنہ سارا میک اپ اتر جائے گا، پھر حیدر رونے لگے گا، حمزہ نے شرارت سے کہا تو اس نے زور سے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ حریم بھی رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد باقی سب بھی اپنے اپنے گھر کی جانب نکل گئے۔ علی اپنی گاڑی میں شفا اور علینا کو لے کر آیا تھا۔ شفا اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھی جبکہ علینا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ علینا تم اندر جاؤ، میں شفا سے ضروری بات کر کے آتا ہوں۔ علی نے گھر کے باہر گاڑی روک کر علینا سے کہا، ایسی کیا بات کرنی ہے جو مجھے بھگا رہے ہو؟ وہ اسی کی بہن تھی، اتنی آسانی سے ماننے والی تو نہیں تھی۔ علینا، علی نے اسے آنکھیں دکھائیں، گھورو مت، میں کہیں نہیں جانے والی، جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ وہ ہاتھ باندھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں علی صحیح تو کہہ رہی ہے، وہ جو بات کرنی ہے کہہ دو اسے، کیوں یہاں سے بھگا رہے ہو؟ شفا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ علینا نے فریج میں اپنے لیے بہت ساری چاکلیٹس خرید کر رکھی تھیں، ایک کام کرو وہ سب تم لے لو۔ علی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، پکا لے لوں؟ ہاں پکا، اب جاؤ یہاں سے۔ اوکے برو۔ علینا اچھے بچوں کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ جلدی بکو، اب کیا کہنا ہے؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی دل کر رہا ہے دلہا بننے کا۔ علی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، تمہارے شوق بھی تمہاری طرح نرالے ہیں۔ اس نے مذاق اڑایا۔ ہاں بالکل، تمہیں تو پتہ ہے کہ جب تک میں اپنا شوق پورا نہ کر لوں سکون سے نہیں بیٹھتا، تو میں تمہاری کیا مدد کروں تمہارے لیے نیا شوق پورا کرنے میں؟ دیکھو لڑکی ڈھونڈنے مت کہنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرے گی، تو ایسا کرو کہ تم کر لو نا مجھ سے شادی پلیز۔ علی نے ایسے کہا جیسے کہہ رہا ہو، تم میرے لیے چائے بنا دو نا پلیز۔ اچھا مذاق ہے، جا رہی ہوں میں۔ شفا دروازہ کھولنے کے لیے مڑی۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ علی نے سنجیدہ آواز پر وہ ساکت ہوئی جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو مجھے لمبی لمبی باتیں کرنی نہیں آتی، نہ ہی مجھ سے تکلفات نبھائے جاتے ہیں۔ سیدھی طرح پوچھتا ہوں، میری کرائم پارٹنر سے ترقی کر کے میری لائف پارٹنر بننا پسند کرو گی؟ علی نے پوچھا۔ نیلی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ ہاں بول دو فرشتے، شفا نے خود سے اس کے کان میں بولی جبکہ شفا سخت جل بھن رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو نہیں مذاق کر رہا ہوں، حد ہے شفا، سچ ہی کہہ رہا ہوں میں، وہ برا مناتے ہوئے بولا۔ اب بتا بھی چکو، کرو گی مجھ سے شادی؟ علی ہمیشہ کی طرح بے صبرا ہی تھا۔ ہاں کروں گی، لیکن ایک شرط پر۔ شفا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ وہ پریشان ہوا۔ میرے گھر آ کر ہاتھ مانگو میرا، بس اتنی سی بات۔ گھر بھی آ جائیں گے لیکن تم وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گی؟ اس نے شرارت سے کہا۔ اگر میں نے کر دیا تو؟ جواباً اس نے بھی شرارت سے پوچھا۔ تم کر ہی نہیں سکتی، کیوں؟ یاد کرو جب میں نے شاہ رخ انکل کی شادی کروائی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میں مانگوں گا وہ تم مجھے دو گی، اور میں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر مانگوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے، تم انکار نہیں کر سکتی۔ شفا تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے علی سے وعدہ بھی کیا تھا۔ اچھا جا رہی ہوں میں، اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری، اندر چلی گئی۔ لڑکی مان گئی۔ گاڑی میں بیٹھے علی
نے موبائل پر حنان کا میسیج آیا تھا۔ ہاں خان صاحب، لڑکی مان گئی، اب میں بھی دلہا بنوں گا۔ آخر میں علی نے ایک معصوم سا ایموجی بھی لگا دیا۔ اس کا یہ میسیج پڑھ کر اپنے کمرے میں بیٹھے حنان کا بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔ ہاں تو بھی دلہا بنے گا نمونے۔ حنان نے ایک میسیج اسے کیا اور دوسرا میسیج اس نے علینا کو لکھا کہ تمہارا کام ہو گیا۔